بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ موسم تبدیل ہو گیا ہے، سردی کی آمد ہے۔ سردی کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ تو جہاں جہاں سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے۔ ناظرین کرام، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا، ندامت کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے آج جس موضوع پہ سوچا تھا میں بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں جو ہے نا، اس مہنگائی نے بڑے بڑے لوگوں کی، اہل ثروت جو ہیں، ان کی بھی ناک کی لکیریں نکلوا دی ہیں۔ شو تو وہ یہی کرتے ہیں، واللہ عالم۔ ویسے افیکٹ تو پڑتا ہے نا، مہنگائی کا اثر تو پڑتا ہے ہر ایک کے اوپر، چونکہ جتنا انسان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، جتنی حیثیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہی وہ چادر دے کے پاؤں پھیلاتا ہے، اور پھیلانا بھی چاہیے۔ لیکن ہماری خواہشات کا لامتناہی سلسلہ، لامحدود سلسلہ، ہمیں بعض اوقات ایسے دوراہے پہ اور چوراہے پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ جہاں ہم خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا اس قدر خرچ کر لیتے ہیں کہ بعد میں جو ہے نا منتھلی بجٹ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پیسے کو حالات کے مطابق مینجمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مقولہ تو وہ صادق آتا ہے ہم پہ، یہی کہ ہمیشہ واقعی جو ہے نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو کتنی مہنگائی ہے، ہر ایک کے اوپر اس نے اثر ڈالا ہے۔ تو چونکہ خواہشات آنے میں کوئی چھوٹے بڑے، امیر غریب کا جو ہے نا کوئی لازمی نہیں ہوتا کہ امیر میں آتی ہے غریب میں نہیں آتی۔ خواہشات پیدا ہوتی غریب میں، امیر میں نہیں پیدا ہوتی، امیر میں پیدا ہوتی غریب میں نہیں ہوتی، چھوٹے میں پیدا ہوتی بڑے میں نہیں ہوتی۔ یہ بات نہیں، ہر ایک کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، ہر ایک جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ خواہشات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوتا، یہ لامحدود ہوتا ہے، لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو انتہائی مؤثر جو ہتھیار ہے اس کے آگے بند باندھنے کا، وہ کفایت شعاری ہے اور قناعت پسندی ہے۔ واقعی یہ بہت عظیم ہتھیار ہے، لیکن ہم وہی بات کہ ہم اپنے خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا خرچ کر لیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کہ کاش میں نے کفایت شعاری۔ بعض اوقات یہ جو ہے نا مہنگائی ہے نا، یہ بھی بات ہے، مہنگائی کا دور ہے، انتہائی بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے۔ تو ہم اپنی ویسے مہنگائی کا لفظ بول کے دراصل ہم اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہونے کو مہنگائی نہیں کہتے، ہم اپنی ہر خواہش کو پورا نہ ہونے کو مہنگائی کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، ہر تمنا، ہر آرزو پوری ہو، تو ہم یہ جب پوری نہیں ہوتی، اس کی عدم تکمیل کو ہم مہنگائی اور جو ہے نا مہنگائی کہتے ہیں۔ آپ جتنی دیکھیں فیسلٹیز ہیں اس دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی جو ہے نا سہولیات سے نوازا ہے، ہر ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، ہر ایک بندے کے پاس کم از کم سائیکل ضرور ہے۔ تو پہلے سنتے تھے کہ کسی ایک اکے دکے کے پاس ہی سائیکل ہوا کرتا تھا، پھر موٹر سائیکل جس کے پاس ہوتا تو اسے تو بہت جو ہے نا عظیم سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کتنا اہل ثروت ہے، کتنا جو ہے نا امیر ہے، کتنا۔ پھر آپ دیکھ لیں، موٹر سائیکل تو دور کی بات، کاریں ہیں، تقریباً بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو اہل ثروت لوگ ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ جیسے بھی حالات آئیں، قناعت پسندی اور کفایت شعاری کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے انسان کو۔ بڑے بڑوں کو متاثر کیا اس مہنگائی نے۔ چلیں وہ بڑے لوگ جو اہل ثروت ہیں، وہ تو شاید جو ہے نا وہ سنبھل جائیں اس مہنگائی کے ڈنگ سے،
لیکن جس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، جو سفید پوش ہیں، ان کو اس مہنگائی کے دور میں مت بھولیے گا۔ جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو خوددار ہیں، ان کو ڈھونڈیے گا معاشرے میں، ان کی دستگیری کیجیے گا۔ اس کے کئی طریقے ہیں، آپ مستحقین کو ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جن کے ماتھے پہ ہی سوالیہ نشان ہوتا ہے اپنی غربت کا، اپنی تنگی کا، بندہ ہر چیز کا تعین کر سکتا ہے، تو یہ بھی مشکل نہیں ہے بندہ اس بات کا تعین کرے کہ یہ استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہ بھی مشکل نہیں ہے، انسان بڑی جلدی ججمیٹ کر لیتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ آیا کہ واقعی اسے جو ہے نا ضروریات ہیں۔ تو اس مہنگائی کے دور میں آپ کئی طریقے ہیں کہ آپ مستحقین کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ تعاون کر سکتے ہیں، جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے، سفید پوش طبقہ ہے، جو خوددار ہیں، جو ہے نا مانگنا بالکل اپنا کسر شان سمجھتے ہیں۔ تو یہ مانگنا یا چوری یا ڈکیتی یا ظلم، دو نمبری، بے ایمانی، یہ ان کی شایان شان نہیں ہوتا۔ تو یوں وہ پس پس کر اندر اندر جو ہے نا اس غم میں مر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ جو ہے نا کئی طریقے ایسے ہیں کہ آپ ان کی کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا جب کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، تو تھوڑی سی ایک میں مثال یہ دے رہا ہوں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہے، جو کھانا بعض اوقات بچ جاتا ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے جو کھانا چھوڑ کے کسٹمرز جو ہوتے ہیں، جب ہوٹل کو، جو ریسٹورنٹ کو چھوڑتے ہیں، تو وہی کھانا وہ ریسائکلنگ کے عمل کے دوران سے گزار کر جو ہے نا وہی ریسائکل کر کے اگلے کسٹمرز کو بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے، ایسے ننگے انسانیت بھی دنیا میں ہیں۔ تو یہ تو عموماً پاکستان میں عام سی بات ہے۔ تو آپ کوشش کیجیے گا کہ جو کھانا بچ جاتا ہے اسے پیک کروا لیں، وہیں نہ چھوڑیں، یا تو وہ ریسائکلنگ کے عمل سے گزاریں گے یا ضائع کر دیں گے، تو دونوں جو ہے نا باتیں اچھی نہیں ہیں، قابل مذمت ہیں۔ تو آپ اسے پیک کروا لینا، پیک کروا کے جو ہے نا آپ ایسا کوئی ڈھونڈ لیں تو ان کو آ کے بصد احترام، بجائے جو ہے نا اس کی ویڈیو بنانے کے، سوشل میڈیا پہ تشہیر کرنے کے، آپ اس کی خودداری کا اس سے پہلے اسے پوچھ لیجیے گا کہ میں اکثر ایسے کرتا ہوں، تو کیا میں ایسے کر لیا کروں، جو بچتا ہے وہ میں آپ کو دے دیا کروں۔ اگر اس بات پہ ایگری ہے تو وہ آپ لازمی ایسا کیجیے گا۔ سردیوں کا موسم ہے، آپ جو ہے نا اپنے جو پرانے کپڑے ہیں، اپنے پرانے جو ہے نا سویٹرز ہیں، جرسیاں ہیں، یہ جو جتنے گرم ملبوسات ہیں، آپ اس کا بھی اچھے طریقے سے ٹھکانے اسے لگا سکتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ معاشرے میں ویلفیئر ٹرسٹ بنانا چاہیے، اہل ثروت کے ساتھ مل کے کوئی دیواریں مہربان جو ہے نا قائم کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ خود ہی آ کے جو ہے نا وہاں سے لے لیا کریں اپنی ضروریات کی چیزیں۔ کاش اس طرح ہو جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ڈھونڈ کے، جن کے ساتھ آپ نظر آتا ہے کہ یہ استحقاق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں، مستحقین ہیں، آپ ان کے دے دیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ معاشرے میں کوئی ایسا جو ہے نا کہ جو امیر بننے کے لیے اپنا کاروبار نہیں کرتا، بلکہ اپنا وقت گزارنے کے لیے کاروبار جمائے بیٹھا ہے، آپ اپنے محلے میں، گلی میں کوشش کیجئے کہ جس کا نیا کاروبار سٹارٹ ہو رہا ہے، کوشش کیجئے کہ اپنی روزمرہ کی چیزیں وہیں سے لیجئے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ نے کپڑا خرید کرنا ہے، تو آپ جو ہے نا ایسی دکان کا، ایسی شاپ کا انتخاب کیجئے گا کہ جو ہے نا جو پرانی مارکیٹ میں ہے، جو اتنی شو شاہ والی نہیں ہے، دکان شاپ نہیں ہے، اتنی جو ہے نا آرائشی نہیں ہے، جو متوسط دکھنے میں لگتی ہے، آپ اس کا انتخاب کیجئے گا، وہاں سے لیجئے گا۔ آپ جب کہیں جاتے ہیں کوئی معاشرے میں، کوئی ایسا ٹھیلے والے جو اکثر ہوتے ہیں، ریڑھی والے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ہم بڑی دکانوں والوں کو، بڑے جو ہے نا جن کے بزنس ہیں، ان کو تو ہم بسادِ احترام اور بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی عاجزی انکساری سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا بے شک جتنے ہیں مرضی لے جائیں۔ وہاں اتنے دینے پہ ہم گریزاں نہیں ہوتے، لیکن جب کسی سے واسطہ پڑ جائے، غریب کیلے والے سے، غریب ٹھیلے والے سے، غریب جو ہے نا چنے بیچنے والے سے، غریب پکوڑے سموسے بیچنے والے سے، یا کہ جو چھوٹا سا فروٹ کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، اس سے واسطہ ہمارا پڑ جائے، تو ہماری اتنی کوشش ہوتی ہے کاش یہ جو اس کی اصل قیمت خرید کے 10-20 روپے وہ بھی نہ لے اور کم کر لے۔
یہ پتہ نہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسی سوچ ہوتی ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ جو بڑے کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، ان سے تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا آپ کفایت شعار بن کے تھوڑا سا آگے چل کے جو مستحق نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان سے بھاؤ تاؤ کر کے ان کا حق کبھی بھی تلف نہ کیجیے گا۔ یہ معاشرے میں یہ چیز عام کریں، ان کے کاروبار کو جو ہے نا بڑھائیے گا، ان کا حوصلہ بڑھائیے گا کہ کروڑ درجے بہتر ہیں بھیک مانگنے والوں سے، کروڑ درجے یہ بہتر ہیں یہ ٹھیلے والے، یہ غریب فروٹ والے، یہ جو چنے بیچنے والے، سموسے پکوڑوں والے، کروڑ درجے بہتر ہیں جو ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس قدر بے حس لوگ ہیں کہ ہم ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن حقیقت کا روپ دھارے سفید پوشی کے لباس میں ملبوس اور لپٹ کر جب ہم جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا تو ہم ان سے بھاؤ تاؤ کر کے جو ہے نا ان سے کم کروانے کی کوشش کریں گے، اور جرائم پیشہ کے ساتھ، جرم والے کے ساتھ مل کے ہم اسے آشیرواد دیں گے کہ ٹھیک ہے شاباش آپ کرتے رہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو اچھا سیلون ہے کفایت شعاری کا دامن تھامے ہوئے، آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کے جو ہے نا پاس نہ جائیے گا۔ جو آپ کے گلی محلے میں جو متوسط ہے، جو غریب اپنا حجام اڈا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوشش کرنا کہ اس کے پاس جانا۔ کئی ایسے 101 طریقے ہیں اس غریب پسماندہ طبقے کو اوپر لانے کے، اس غریب پسماندہ طبقے کی فیلنگز سمجھنے کے لیے۔ پتہ نہیں شاید آپ کو یہ میری باتیں اچھی بھی لگ رہی ہیں یا نہیں، اگر اچھی لگیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں، آپ کوشش کریں جو میں نے آپ کو کہا ہے تو آپ کریں گے، اللہ کریم بڑا راضی اس سے ہوگا، اور غریب پسماندہ طبقہ بھی جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اوپر آئے گا، اور ایک معاشرے میں اس طرح ایک محبت بھری اور احساس والی جو ہے نا فضا کا چال چلن عام ہو جائے گا۔ تو انہی الفاظوں پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ اگر اچھی بات لگے آپ کو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ سب کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔